مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نعت کی برسات سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، آرمی میں بھرتی ہونا سچ میں کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ کمزور دل والوں کا تو کام بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کو اٹھا کر ایک کمال کا فوجی بنانے تک پوری دنیا کی ملٹریز مختلف قسم کی سخت ترین ٹریننگز کرواتی ہیں۔ ان ٹریننگز کا سن کر تو عام انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے، اور لوگوں کے ایسے ٹیسٹ لیے رہتے ہیں جو کہ سچ میں حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا گرینیڈ جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے سے لے کر اونچی اونچی عمارتوں سے بنا پیراشوٹ کے چھلانگ لگانے تک، میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی ملٹری ٹریننگز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ سچ میں آپ کو حیران کر دیں گی۔ مگر ان کریزی ٹریننگز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل پہ آئی اور جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا وہ سچ میں حیران ہو کر رہ گیا۔ اصل میں یہ ویڈیو چائنا میں سے لیک ہوئی تھی، جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ چائنا کی آرمی کے کچھ فوجی کیسے ایک گرنیڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس گرنیڈ کی پن بھی نکلی ہوئی ہے۔ اور دوستو، شاید آپ نے اس گیم کے بارے میں پہلے بھی سنا ہو، کیونکہ یہ ہاٹ پوٹیٹو وہی گیم ہے جو بچپن میں یا آپ کھیلتے رہے ہوں گے۔ اس گیم میں تب تک کسی چیز کو گھماتے رہنا ہوتا ہے جب تک میوزک رک نہیں جاتا، مگر آپ نے اس گیم کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ گیم کسی اصلی گرنیڈ کے ساتھ بھی کھیلی جا سکتی ہے۔ لیکن چائنا کے فوجی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ گیم کھیلتے ہیں، اور چونکہ یہ گرنیڈ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، تو اگر یہ گرنیڈ ان فوجیوں کے ہاتھ میں پھٹ جائے تو ان کے ہاتھوں کے پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن ان فوجیوں کو اس گرنیڈ کے پھٹنے سے پہلے اسے ایک بڑے سے گڑھے میں ڈالنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی یہ بم کو پھینکتے ہیں یہ فوراً زمین پر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے بارے میں چائنیز آرمی کا کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹ اس لیے لیا رہتا ہے کہ کسی فوجی کی دماغی حالت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کسی پریشر میں آ کے کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ دوستو، ایک اور بات کہ اس ویڈیو میں تو کوئی فوجی زخمی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں حادثات ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن ان کی ویڈیوز سامنے نہیں آ پاتی۔ نمبر 4، دا مڈ رن۔ دوستو، یہ ایکسرسائز مشکل کام کو اور زیادہ مشکل بنانے کے لیے کروائی جاتی ہے۔ رائل مرینز کے لیے 32 ہفتوں کی ہونے والی ٹریننگ میں کیچڑ میں دوڑ لگانا اور اسی کیچڑ میں رینگنا سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان تمام ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد کوئی بھی عام آدمی ایک کمانڈو میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہٹے کٹے جوان بھی اس کیچڑ میں ہار مان جاتے ہیں۔ اب نہ صرف انہیں اس کیچڑ میں لیٹ کر چلنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے ساتھی کو یا تو کندھوں پر اٹھا کر یا پھر گھسیٹ کر بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ اور جو فوجی اس ٹریننگ میں پاس ہو جاتے ہیں وہ پھر برطانیہ کے رائل مرینز بنتے ہیں۔ اس ٹریننگ کو پاس کرنے کے لیے کسی بھی فوجی کی دماغی اور جسمانی ہیلتھ کا فٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیپٹن بینچپل، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے فوجیوں کی اسی ٹریننگ کے ہیڈ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ فوجیوں کا اس ٹریننگ کے بعد دماغ کسی اور طرح سے ہی سیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ فوجیوں کو اس کیچڑ میں ہونے والی ریس کو صرف 45 منٹ میں پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ کیچڑ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ فوجیوں کا اس میں کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پوری ٹیم کے ساتھ کام کرنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ٹریننگ کی وجہ سے کسی بھی فوجی کا نہ صرف جسم مضبوط ہوتا ہے بلکہ ان کا دماغ بھی اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ فوراً کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کولڈ واٹر ٹریننگ۔ دوستو، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اپنا سٹیمینا بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن یو ایس نیوی سیل نے اس کام کو بھی ایک قدم آگے لے لیا، اور انہوں نے اس کام کو ٹریننگ کا حصہ بنا لیا۔ یو ایس نیوی اپنے سپاہیوں کو ٹھنڈے پانی میں لٹا دیتی ہے، اور ان سپاہیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے اور تیز پانی کے بہاؤ کو برداشت کرنا، اور ان سپاہیوں کو جس پانی میں لٹایا جاتا ہے اس پانی کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی تو ایک بار ہی ٹھنڈا لگتا ہے اور بعد میں جسم پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر فوجیوں کو وقفے سے اس ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک بار اس پانی میں ڈالنے کے بعد ان فوجیوں کو گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی بیچ پر آدھے میل تک دوڑایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وقفے سے یہ ٹاسک پورا کرنے کے بعد ان فوجیوں کا ٹیم ورک شروع ہو جاتا ہے، اور انہیں ایک بوٹ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پانی کی لہروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جن کے سامنے انسانی جسم کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب ان تمام باتوں کو جان کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ٹریننگ کتنی مشکل ہوتی ہے۔
नंबर 2, कोबरा ब्लड। दोस्तों ये प्रैक्टिस इंडो पैसिफिक ओशन में होने वाली सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्रेनिंग है जिसमें फौजी एक जिंदा कोबरा सांप को पकड़कर उसे मारकर उसका खून पी लेते हैं। बेशक ये एक्सरसाइज काफी मुश्किल होती है और इस ट्रेनिंग में बहुत सारे मुल्कों के फौजी मिलकर एक साथ हिस्सा लेते हैं और ये फौजी सारी ट्रेनिंग मिलकर करते हैं, मगर इन फौजियों को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग का शिद्दत से इंतजार रहता है और वो होती है जंगल सर्वाइविंग ट्रेनिंग, जिसमें थाई के कमांडर अमेरिकी फौजियों को बिना किसी भी सहारे के जिंदा रहने का सबक सिखाते हैं। और इस ट्रेनिंग में फौजियों को दरख्तों और पौधों के पत्ते खाने पड़ते हैं और कोबरा सांप भी इस खाने की लिस्ट में शामिल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जंगल में खाने के लिए काफी पौधे होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि खाने के लिए कुछ भी ना मिले, तो उन हालात के लिए इन मरीन्स को ऐसे जानवर खाने पड़ते हैं जिनमें एक जानवर कोबरा सांप भी शामिल होता है। और इस काम में रॉयल थाई मरीन के फौजी माहिर माने जाते हैं और ये जिंदा सांप का खून पीने में कभी नहीं हिचकिचाते। इन फौजियों का मानना है कि ये सांप इन्हें जिंदा रखने में मदद देता है और ये इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों जरा इस वीडियो में देखें कि कैसे ये थाई कमांडर अमेरिकी फौजियों को जिंदा सांप का खून पिला रहा है। और ये माना जा सकता है कि ये कमजोर दिल वालों का काम बिल्कुल भी नहीं है और कई बार तो बड़े दिल वाले सिपाही भी इस काम से डर जाते हैं और वो भी ये काम नहीं कर पाते। और हैरानकुन तौर पर इस सांप का खून पीते वक्त इन सिपाहियों की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं और फिर बस उन्हें किसी न किसी तरह अपने आप को साबित करना पड़ता है। और दोस्तों जिन जिन सिपाहियों ने इन सांपों का खून पिया है, उनका कहना है कि इस सांप के खून का जायका मछली की तरह का होता है और ये पीने में इतना भी बुरा नहीं होता। नंबर 1, हेवन रोड। दोस्तों ताइवान के मरीन कोर्स में शामिल रोड टू हेवन सिपाहियों की 10 हफ्तों वाली ट्रेनिंग का सबसे आखिर वाला और सबसे खतरनाक तरीन स्टेप होता है और बेशक इसी वजह से हर फौजी इसी टास्क को पूरा करने से डरता है, क्योंकि हर आदमी को एक मरीन बनने के लिए 164 फीट का नुकीले पत्थरों का बना ये रोड पार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नुकीले पत्थरों से बना ये रोड किसी भी इंसान के जिस्म का हर हिस्सा उधेड़ कर रख सकता है और इसकी शुरुआत इन नुकीले पत्थरों पर सीधा गिरने से होती है। इसके बाद इन सिपाहियों को अपना जिस्म इन पत्थरों पर घसीट घसीट के चलना पड़ता है और शुरुआत से ही इन सिपाहियों के जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है और उनकी कोहनियां और घुटने बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने जिस्म को घसीटना बंद नहीं करते और लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों इस रोड पर 10 स्टॉप भी आते हैं और हर सिपाही को हर एक स्टॉप पर एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका दर्द और बढ़ाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए फौजी इन फौजियों के जख्मी जिस्म पर नमक वाला पानी डालते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दर्दनाक अजियत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जरा सोच कर देखें कि हमारे हाथ पर जरा सा कट लग जाए तो कितना दर्द होता है और अगर उस कट पर नमक लगा दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। तो ऐसा ही कुछ इन सिपाहियों के साथ भी होता है, मगर इन सिपाहियों की इस ट्रेनिंग के दौरान इनकी फैमिली पास खड़े होकर इन्हें हौसला देती रहती है और फिर जब ये फौजी अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो ये ताइवान फौज के सबसे बड़े कमांडो बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर में होने वाली फौजियों की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग्स। तो इन तमाम ट्रेनिंग्स में से कौन सी ट्रेनिंग आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें